دجال کا خروج ہوگا، یاجوج ماجوج نکلیں گے، عیسیٰ ابن مریم آئیں گے. بڑی نشانیوں کا آپ نے تذکرہ کیا اور آپ نے یہ فرمایا کہ بڑی نشانیاں بڑی تیزی کے ساتھ آئیں گی. ایک آیا کہ دوسرا ترنت حاضر. لیکن اس سے پہلے آپ نے فرمایا کہ بہت سی چھوٹی نشانیوں کو تم دیکھو گے دنیا میں. انہی نشانیوں میں سے آپ نے فرمایا بُعِثْتُ أَنَا وَالسَّاعَةِ كَهَاتَيْنِ، میرا دنیا میں آنا قیامت کی نشانی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی الساعہ کہا گیا، قیامت کا نبی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی الساعہ سے بھی خطاب کیا گیا، یعنی وہ آخری نبی جو آئیں گے وہ قیامت کے نبی ہوں گے. یعنی اس نبی کے بعد دنیا میں کوئی نبی نہیں آئے گا، اسی نبی کی امتی کے اوپر قیامت قائم ہوگی، اسی امت کے اوپر قیامت قائم ہوگی. اللہ کے نبی فرماتے بُعِثْتُ أَنَا وَالسَّاعَةِ كَهَاتَيْنِ، میرا دنیا میں آنا قیامت کی نشانی ہے اور میرا دنیا سے چلے جانا یہ بھی قیامت کی نشانی ہے. اللہ کے نبی دنیا کے اندر آئے، آپ مکہ کی دھرتی کے اوپر آئے، یہ بھی لوگوں کو معلوم ہے. حضرت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش مکہ میں ہوئی، یہ بھی آپ کو معلوم ہے. نبی کا انتقال بھی ہوا، نبی اکرم مدینہ میں انتقال بھی ہوئے اور اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میرے آنے موت کا قیامت آنے سے پہلے ایک اس کو بھی تم شامل کر لو، موت ہی میرا مرنا یہ بھی قیامت کی نشانی ہے. تو اللہ کے نبی کا انتقال بھی ہو گیا اور اللہ کے نبی آئے بھی. اب سمجھ لیجئے کہ قیامت اللہ کے نبی نے فرمایا کہاتین، یہ دونوں انگلیاں جو تم دیکھ رہے ہو کتنا سٹا ہوا ہے، اسی طریقے سے میں اور قیامت بالکل سٹا ہوا. قیامت بہت قریب ہے. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. فرمایا تمہارا حساب کا وقت قریب ہے اور تم خواب غفلت میں پڑے ہوئے ہو. آج لوگوں کو قیامت کے بارے میں یقین نہیں ہے، بھروسہ نہیں ہے. میرے بھائیو اس وجہ سے آج اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پیشن گوئیاں آپ نے بھوشوانیاں بتائی ہے، دھیرے دھیرے کر کے وہ ساری بھوشوانیاں اور ساری پیشن گوئیاں محمد رسول اللہ کی بالکل ایگزیکٹ کلیئر ثابت ہو رہی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت سے پہلے آپ نے یہ بھی فرمایا تھا، قیامت سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا تھا کہ قیامت کے آنے سے پہلے تم دنیا میں یہ دیکھو گے تو دنیا کے اندر بہت زیادہ زناکاریاں ہونے لگیں گی. لا تقوم الساعہ، قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی یہاں تک کہ زنا سماج کے اندر بہت زیادہ عام ہو جائے گی. زنا کثرت کے ساتھ سماج کے اندر زنا کی کثرت ہونے لگی. آج سماج کے اندر حالات دیکھیے کتنے برے حالات ہو چکے ہیں. آپ اس کے اوپر کبھی غور و فکر کیجئے کس طریقے سے زنا کاریاں سماج کے اندر بڑھتی چلی جا رہی ہے. اگر آپ غور و فکر کریں گے تو جگہ جگہ پہ زنا کاریاں ہو رہی ہیں، غلط کام ہو رہے ہیں. اور صرف زنا کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آدمی مرد عورت کے ساتھ غلط کام کرے، صرف یہ زنا نہیں ہے، آنکھوں کا بھی زنا ہے، ہاتھوں کا بھی زنا ہے، پیروں کا بھی زنا ہے. اور اسی طریقے سے ہر وہ کام جو انسان غلط اپنے جسم کے ساتھ کرتا ہے اس کو زنا سے تعبیر کیا گیا. آج سماج کے اندر دیکھیے زناکاری کتنی زیادہ ہو رہی ہے، بڑی تیزی کے ساتھ اور بہت ہی تیزی کے ساتھ آج سماج کے اندر زناکاری ہے.
شادیاں نہیں ہو پاتی ہے. ابھی بچہ لڑکا 25-30 سال کا ہو جاتا تب بھی اس کو باپ شادی نہیں کرواتا ہے. اور تھوڑا دیہاتوں کے اندر تو یہ معاملہ ٹھیک ٹھاک ہے کہ 20-22-25 سال تک نکاح ہو بھی جاتے ہیں. شہروں کے ماحول کو آپ دیکھیے, شہروں میں لڑکا 30 سال ہے, ہو گیا ہے, نکاح کب کر رہے ہیں بچہ کا, شادی کب کر رہے ہیں, ابھی تو بچہ ہے, ابھی تو بچہ ہے. لڑکی 25 سال کراس کر گئی, 30 سال کراس کر گئی ہے, شادی نہیں کرا رہے ہو. ارے کہاں کرائیں گے, ابھی تو ہماری بچی پڑھ رہی ہے, ابھی تو ہمارا بیٹا پڑھ رہا ہے, ابھی لائف بنا رہا ہے. اور جب اس کی حقیقت کو جانیں گے تو وہ لڑکا لائف کم بنا رہا ہے, بلکہ غلط چیزوں میں زیادہ لگ گیا ہے. گرل فرینڈ اس کی دیکھو لسٹ دیکھو, وہ لڑکی جو پڑھ رہی اس کے بوائے فرینڈ کی لسٹ دیکھو کتنے بوائے فرینڈ ہیں. ایکس بوائے فرینڈ ریجیکٹ کیا ہوا یہ بوائے فرینڈ, دوسرا, تیسرا, چوتھا, پانچواں, چھٹا, ساتواں, آٹھواں. ایسی لڑکوں کا بھی یہی حال ہے, ہر 2-4 مہینے میں گرل فرینڈ کو بدلتا چلا جا رہا ہے. اور صرف گرل فرینڈ نہیں, باقاعدہ اس کے ساتھ ہر وہ کام کر رہا جو بیوی کے ساتھ کرتا ہے, زناکاری کر رہا ہے. اب ظاہر سی بات ہے جو زناکاری کر رہا ہوگا وہ نکاح کائے کو کرے, اس کو کیا معلوم کہ یہ کیوں نہیں نکاح کر رہا بیٹا, تبھی ہم نکاح نہیں کریں گے. میرے بھائیوں ذرا تصور کرو, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَيَظْهَرَ الزِّنَا, زنا بالکل کلیئر واضح ہو جائے گا, ظاہر ہو جائے گا. سماج کے اندر زنا کاریاں اتنی زیادہ ہونے لگیں گی کہ زنا کو لوگ معیوب نہیں سمجھیں گے, زنا کو لوگ غلط نہیں سمجھیں گے. آج سماج کے اندر دیکھو کس طریقے سے لوگ زنا کر رہے ہیں. کئی ہوٹل کھل چکے ہیں زنا کاری کے لیے. ہندوستان کے اندر ایسے ہوٹل کھل گئے جس میں اتھارٹی اور اجازت ہے. کئی ہوٹل, اویو ہوٹل اور نہ جانے کون سے ہوٹل ہیں جس میں آپ لڑکی کو لے کے جائیں اور آرام کے اس کے ساتھ ٹائم بتائیں, رات بھر رہے, دن بھر رہے, کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. میرے بھائیوں اب بتائیے, دن کے اندر پڑھنے کے لیے لڑکی جا رہی ہے اور اپنے بوائے فرینڈ کے ساتھ ہوٹل گئی, دن بھر اس کے ساتھ رہی اور 3 بجے 4 بجے گھر آتی. کہاں سے آئی بیٹی, پڑھ کے آ رہی ہے. وَيَظْهَرَ الزِّنَا, زنا بالکل ظاہر ہو جائے گا سماج کے اندر, اور ماں باپ کو کوئی فرق نہیں پڑے گا. آج جلسوں کا حال دیکھ لیجیے آپ, 12-1 بجے تک جلسہ گاہ میں لوگ کم بیٹھتے ہیں. لڑکیاں اپنے بیٹھنے کی جگہ پہ کم بیٹھتی ہے. لڑکی بھی بڑی نخرے والی اور بہت خوبصورت کپڑا پہن کر کے رات کے 12 بجے گھوم رہی ہے. اسی ایک لڑکے کے چکر میں کئی لڑکے گھوم رہے ہیں. وہ بھی اس کو اپنے قریب بلانے کی کوشش کر رہی ہے تو لڑکا بھی اس کے قریب جانے کی کوشش کر رہا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مائلات ممیلات, ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ لڑکیاں راستوں میں چلیں گی, گھر سے باہر نکلیں گی, ایسے ڈریس پہن کر کے نکلیں گے ایسا لگے گا کہ وہ ننگی چل رہی ہے. کپڑا تو پہنیں گے لیکن ننگی نظر آئیں گی. مائلات ممیلات, وہ لڑکوں کو اپنے طرف مائل کرنے والی ہوں گی اور خود لڑکوں کی طرف مائل ہونے والی ہوں گی. یعنی لڑکوں کو اپنے طرف بلانے کی کوشش کریں گے اور خود لڑکوں کے قریب جائیں گی. وہی ماحول آپ بازار میں دیکھ رہے ہیں, وہی ماحول آپ جلسوں میں دیکھ رہے ہیں, وہی ماحول آپ سماج کے اندر دیکھ رہے ہیں. 12-1 بجے تک
जो जुमे की नमाज में 12 बजे कभी न पहुंचा, 12-1 बजे रात तक नौजवान 18, 20, 22 साल का लड़का क्यों घूम रहा है? जलसागाह में तो नहीं है। कभी यहां से वहां चक्कर लगाता, कभी वहां से वहीं चक्कर लगाता है। मेरे भाइयों, ये अल्लाह के नबी ने फरमाया वयज़हर ज़िना, ज़िना बिल्कुल आम हो जाएगा। इसको ज़िनाकारी नहीं कहेंगे तो और फिर क्या कहेंगे? मेरे भाइयों जरा तसव्वुर करो, अल्लाह के नबी ने इसको भी ज़िना करार दिया गया है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, अल्लाह के नबी फरमाती हैं आंखों से गलत चीजों को देखना भी ज़िना है। और कितने जलसों के अंदर कितने खराब माहौल और कितने मामलात हो चुके हैं हमें मालूम। इधर तकरीरें हो रहे, उधर ना जाने कौन से मामलात हो जाया करते हैं। जिना इतना ज्यादा आम हो जाएगा, इतना ये हो जाएगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कयामत की छोटी निशानी ये भी है। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि जिना इतना आम हो जाएगा, इतना खुल्लम खुल्ला होने लगेगा, इतना खुल्लम खुल्ला होने लगेगा कि रास्ते में लोग जिना करने लगेंगे, चौराहे पे लोग गलत काम करने लगेंगे। आज चौराहे पे नहीं हो रहा है। आज देखिए, आज पार्क में जाइए, कुछ पार्क ऐसे जहां जाइएगा तो आप खुद वापस भाग जाइएगा, वक्त जाने का दिल नहीं करेगा, इतना गलत काम हो रहा है पार्क में। और वो भी अच्छे घराने की बच्चियां पर्दे में जाती है और पार्क में गई, उस पर्दे को हटाया और जींस और वो यूरोप के कल्चर को अपनाया और बिल्कुल फिल्मी दुनिया की हीरोइन बन करके पार्कों में अपने बॉयफ्रेंड के साथ चिपकी हुई है। ये हालात आप खुद देख लीजिए। कलकत्ता की धरती पे जाइए, आप बंबई दिल्ली चल जाइए, पटना की सरजमीन पे चल जाइए, भागलपुर की धरती पर चल जाइए, पार्कों में आप जाइए, क्या मामला हो रहा है। ये बोलने की बात नहीं है मेरे भाइयों। तो ज़िना इतना ज्यादा अलग-एलानिया हो जाएगा। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि रास्ते में ज़िना होगा और उस वक्त सबसे ईमानदार आदमी और सबसे ज्यादा तकवा वाला होगा जो आदमी ये कहेगा कि मेरे भाई यहां गलत काम मत करो, रास्ते में ज़िना मत करो, मेरे घर के अंदर आ जाओ, मेरे घर के रूम के अंदर चले आओ, चलो आओ दोनों मेरे घर के अंदर ये काम कर लो, लेकिन रास्ते में मत करो। उस दौर का सबसे ज्यादा तकवा वाला, अल्लाह से डरने वाला वो होगा। आजकल देखिए गलत काम भी हो रहा है, आदमी को टोकता रोकता कुछ नहीं है, वो होने दो ना, क्या